بجٹ 2024-25 کی بنیاد وہ ہوم گرون ریفارم پلان ہے جس کے ذریعے حکومت ملک کو دیرینہ معاشی مسائل سے نکالنا چاہتی ہے۔ اس کے لیے اسٹرکچرل ریفارمز انتہائی اہم ہیں۔ میں نے اس حوالے سے اپنی معروضات بجٹ تقریر میں تفصیلاً بیان کر دی تھیں، لیکن میں چاہوں گا کہ ان اکنامک ریفارمز کے کلیدی نکات ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پیش کروں۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو 13% تک بڑھانا، ایس او ای ریفارمز، پرائیویٹائزیشن، انرجی سیکٹر ریفارمز۔ حکومت اس پلان کے ساتھ پوری طرح کمیٹڈ ہے اور ان نکات پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کے عمل کو تیز کیا جا رہا ہے۔ پاور سیکٹر کمپنیوں کے بورڈز میں تبدیلیاں لانے اور پرائیویٹ سیکٹر پروفیشنلز کو شامل کرنے کے لیے قانون میں ترمیم پارلیمنٹ میں آج پیش کی جا رہی ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری کے عمل کو تیزی سے آگے بڑھایا گیا ہے، جس کی تفصیل میں نے اپنے تقریر میں پیش کی تھی۔ جناب اسپیکر، معاشی بہتری کے لیے اس ہوم گرون پلان کے دیگر نکات درج ذیل ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر کو مرکزی اہمیت دینا، معیشت میں انسینٹیوز کو درست کرنا تاکہ ہم ایک گورنمنٹ لیڈ اکانومی سے ایک مارکیٹ ڈریون اکانومی بن سکیں، ٹارگیٹڈ سوشل پروٹیکشن سسٹم، قیمتوں اور ایفیشنسی میں بگاڑ پیدا کرنے والی سبسڈیز کا خاتمہ، براڈ بیسڈ فیئر ٹیکسیشن سسٹم کا قیام، اور آخر میں جدید تعلیم اور سکلز ڈیولپمنٹ کی انیشیٹو۔ میں یہ کروانا چاہتا ہوں کہ حکومت پر سنجیدگی عمل کر رہی اس حوالے سے اسٹیک ہولڈرز کو کوارٹرلی بیسس پر قومی اسمبلی کے معزز اراکین کی طرح معزز سینیٹرز نے بھی بجٹ تجاویز کا بغور جائزہ لیا اور کئی اہم تجاویز پیش کی۔ یہاں میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے تمام اراکین، خصوصاً جناب سلیم مانڈی والا صاحب کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں۔ قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں ان تمام تجاویز پر سیر حاصل بحث ہوئی۔ مفاد عامہ کے پیش نظر حکومت نے ان میں سے کئی تجاویز پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، انکم ٹیکس کے حوالے سے سم بلاک کرنے اور غیر ملکی سفر پر پابندی جیسے اقدامات پر عمل درآمد سے پہلے نان فائلرز کو پرسنل ہیئرنگ کا موقع دیا جائے گا۔ نمبر 2، سیکشن 116 کے تحت غیر ملکی اثاثوں اور شریک حیات کے اثاثوں کے ڈکلیریشن کے بارے میں جب شریک حیات ٹیکس پیئرز کا ڈیپینڈنٹ ہو، ایکسپلینیشن شامل کی جائے گی۔ نمبر 3، سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس اور ایف ای ڈی کے لیے ڈیفالٹ سرچارج کی شرح کو بڑھا کر قائبر پلس 3% یا 12% میں سے جو بھی زیادہ ہو کر دیا گیا ہے۔ اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا ہے کہ انکم ٹیکس ریٹرن تاخیر سے فائل کرنے والوں کے جرمانے میں اضافہ کرنے کی تجویز کو فائلرز کے ہیبیچول ہونے سے مشروط کر دیا جائے۔ اگر ٹیکس پیئر نے گزشتہ 3 سالوں میں سے کسی ایک میں بھی اپنا ریٹرن بروقت جمع کرایا ہے تو اس پر ٹیکس کی شرح میں اضافہ نہیں ہوگا۔ نمبر 5، اسٹیشنری آئٹمز کے لیے ٹیکس ایگزیمپشن کو برقرار رکھا گیا ہے۔ نمبر 6، سیلز ٹیکس ایکٹ کے 8ویں شیڈول کے ٹیبل 1 کے سیریل نمبر 73 کے تحت ایچ ای وی کے لیے موجودہ ریڈیوس ریٹس کو بھی برقرار رکھا گیا ہے۔ نمبر 7، ای ایف ایس 2021 کے تحت لوکل سپلائز کی زیرو ریٹنگ کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 8، سیلز ٹیکس اور ایف ای ڈی کیسز کی کمشنر اپیل سے اپیلٹ ٹریبونل کو منتقلی کی تاریخ میں 16 جون 2024 اپیل سے اپیلٹ ٹریبونل کو منتقلی کی تاریخ میں 16 جون 2024 سے 31 دسمبر 2024 تک توسیع کر دی گئی ہے۔ اور آخر میں سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے مجزوہ سیکشن 25 کی ڈرافٹنگ میں بہتری کی تجویز کو قبول کر لیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، زراعت، تعلیم اور صحت کے شعبے حکومت کی ترجیحات میں اہم ہیں۔ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت کے مطابق ہم نے زراعت، صحت، تعلیم اور رینیوبل انرجی کے شعبوں میں ہر ممکن تحفظ دینے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلے میں جو تجاویز ہیں بشمول جو محترم بلاول بھٹو صاحب نے بھی ان کا ذکر کیا، جن میں
खैराती हस्पतालों पर सेल्स टैक्स का इस्तिस्ना बरकरार रखना इस हद तक मुमकिन हो सका, इंशाअल्लाह इनको अकोमोडेट करेंगे। जनाब स्पीकर, मैं एफबीआर की टीम की कोशिशों को सराहता हूं कि उन्होंने इन मुश्किल हालात में टैक्स रेवेन्यूज में तकरीबन 30% का इजाफा किया है। मुस्तकबिल में भी एफबीआर का किरदार इंतहाई अहम है। यही वजह है कि हम एफबीआर की रिफॉर्म्स को फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान एफबीआर की डिजिटलाइजेशन, टैक्स पॉलिसी और इंतज़ामी इस्लाहात की खुद निगरानी कर रहे हैं। हुकूमत ने बजट 2024-25 में एफबीआर की डिजिटलाइजेशन और इस्लाहात के लिए 7 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। साथ ही साथ हुकूमत टैक्स पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन को अलहदा करने के लिए ठोस इक़दामात लेने जा रही है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल के दायरा कार को वसीअ किया जा रहा है ताकि टैक्स के निज़ाम में लीकेजेस को दूर करके हुकूमती आमदन में इजाफा किया जा सके। जनाब स्पीकर, हमारे मुल्क के ताजरान और दुकानदारों को कौमी ज़रूरत के मुताबिक टैक्स नेट में आना ज़रूरी है। ऐसे ठोस इक़दामात की ज़रूरत है जिससे कौम और मुल्क तरक्की की जानिब